بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حضرت آدم کے دو بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے بھائی کا قتل کر دیا۔ یہ دنیا کی سب سے پہلی موت تھی، پہلا قتل تھا۔ قتل کرنے کے بعد اس کو سمجھ نہ آئی کہ لاش کا کیا کرنا ہے، لیکن اس نے اپنے بھائی کو قتل کیوں کیا، ہم پہلے یہ جانیں گے۔ ناظرین کرام، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب روح زمین پر انسانی زندگی ابتدائی حالت میں تھی اور حضرت حوا کے بطن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکی اور لڑکے کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ حابیل اور قابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ جب یہ جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح غازہ کے ساتھ جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، تو قابیل اس بات پر رضامند نہیں ہوا، کیونکہ اکلیمہ غازہ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لہٰذا تم یہ بات مان لو۔ اکلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مگر قابیل اپنی بات پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اکلیمہ سے نکاح کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر انہیں کھا جاتی تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جانور پالتا تھا۔ چنانچہ حابیل نے گندم کی بالیاں اور حابیل نے ایک خوبصورت موٹا تازہ مینڈھا قربانی کے لیے ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا الہی ہماری قربانی کو قبول فرما۔ آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، جس سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے غصہ، حسد اور بغض پیدا ہو گیا اور وہ حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہوئی ہے۔ حابیل نے قابیل سے کہا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو میرے قتل کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ قربانی دے کر دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اکلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی ہے، تجھ پر حرام۔ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا کہ اکلیمہ اس کے ساتھ نکاح میں نہیں آ سکتی، اس لیے وہ حابیل کو مارنے کی تدبیر کرنے لگا۔ اس دوران حضرت آدم علیہ السلام جب مکہ چلے گئے تو ایک دن قابیل نے دیکھا کہ حابیل سو رہا ہے، تو سوچنے لگا کہ اسے کس طرح سے ماروں، کیونکہ اس زمانے تک کسی نے کسی کو نہیں مارا تھا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس لعین نے ایک جانور پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ دیا، دوسرا پتھر زور سے اس کے سر پر دے مارا، جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ ترکیب دیکھ کر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کے ساتھ یہی کیا اور زمین پر سے ایک پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر دے مارا اور اسے بے گناہ قتل کر دیا۔ حابیل کے قتل کرنے کے بعد قابیل یہ سوچ کر بے حد پریشان ہوا کہ اب اس لاش کا کیا کرے۔ یہ روح زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا، اس لیے قابیل حیران اور پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کرے۔ چنانچہ وہ کئی روز تک بھائی کی لاش کو اپنے پیٹھ پر لاد کر پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس نیک بندے کی لاش کی بے حرمتی منظور نہ تھی، چنانچہ اس جگہ پر دو کوے آئے اور وہاں آ کر آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں اس مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ کوے کو دیکھ کر قابیل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، اتنا بھی نہ کر سکا۔ اس طرح قابیل کو معلوم ہوا کہ حابیل کی لاش کو زمین کے اندر گڑھا کھود کر دفن کر دینا چاہیے، چنانچہ اس نے گڑھا کھود کر اس نے اپنے بھائی حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو ان کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا کہ حابیل کچھ دنوں سے معلوم نہیں کہاں گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب چھوڑ دیا اور شب و روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ ایک روز حضرت آدم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ حابیل ان کو پکار رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک کر اٹھے اور زار قطار رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو حابیل کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے قبر کو کھود کر حابیل کو نکالا، اس کا مغز نکلا ہوا تھا اور وہ خون آلود ہو رہا تھا۔ یہ حال دیکھ کر آپ دونوں بہت روئے
اور حابیل کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لا کر دفن کر دیا۔ اس وقت آپ کے 120 بیٹے تھے، جن میں سے سوائے حابیل کے کوئی نہیں مرا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دن تک زمین پر زلزلہ رہا۔ قابیل چونکہ بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پوجا کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پوجا کی، اور زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور زمین پر ناحق خون کیا۔ یہ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا، اس کے عذاب کا ایک حصے کا بوجھ اور گناہ قابیل پر ہوتا رہے گا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ساتھ ایک لڑکے نے جو اندھا تھا، اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا۔ کسی بے گناہ انسان کو قتل کرنا خون ناحق ہے، سب سے بڑا جرم ہے۔ قابیل نے غصہ اور حسد اور بغض میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد، غصہ اور بغض انسان کے لیے کتنی بری اور خطرناک قلبی بیماری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورۃ مائدہ میں، جس کا ترجمہ یہ ہے: جو شخص کسی کو بلا وجہ مار ڈالے جبکہ اس نے نہ کوئی فساد کیا ہو اور نہ کسی کو قتل کیا ہو، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اور جو شخص کسی بے قصور شخص کے قتل سے باز رہے گا، گویا اس نے تمام لوگوں کو زندگی دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حسد، کینہ، بغض اور تکبر سے بچائے اور ان سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں آگے کسی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔